بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4 کلاس۔ آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، حقوق العباد۔ ٹھیک ہے، حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حقوق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حق کی جمع حقوق ہے۔ ٹھیک ہے، حق لفظ ہوتا ہے، اس کی جمع حقوق ہے۔ عبد کا مطلب ہے بندہ اور عبد کی جمع عباد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے حقوق العباد کا ورڈ بنا۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق۔ اس دنیا میں بسنے والے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں۔ اسلام میں اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، جو بھی کام ہے وہ ہم پورے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بندوں کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے اور ان پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندے خود معاف نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بندوں کے حقوق اگر ہم پورے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم اللہ کے حقوق پورے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم بندوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کا دوسرے انسان سے واسطہ ہوتا ہے۔ ہمارا گھر جس محلے میں ہوتا ہے وہاں ہمارا تعلق پڑوسیوں سے اور آس پاس کے گھروں میں رہنے والے لوگوں سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہمارا تعلق اپنے رشتہ داروں، یعنی ہمارے جو رشتہ دار ہیں جن میں خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی وغیرہ، ان سب سے بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی جس اسکول میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں جماعت میں پڑھنے والے ساتھی طالب علموں سے بھی ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں ہم رہتے ہیں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں کے لوگوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو بس میں ارد گرد بیٹھے لوگوں سے بھی کچھ وقت کے لیے تعلق رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر اس فرد کا ہم پر حق ہے جس سے ہمارا تعلق ہے، یعنی جن جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہے ان سب کا ہم پر ایک حق ہے۔ تو اسلام نے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر اس کام سے روکا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اپنے جو ہے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے اور دوستوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کریں۔ اسی طرح معاشرے میں بسنے والے غریب لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس اگر اتنا ہے کہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو آپ کو غریب لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ بزرگوں اور بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ تو یہ سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں اور ہمارا ان سے تعلق ہوتا ہے اور ان کا ہم پر حق ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نفع مطلب فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے اچھائی کرتا ہے، لوگوں کی مشکل کو آسان کرتا ہے، تو لوگوں میں بہترین وہ شخص ہے۔ تو اسلام ہمیں ہر کسی کی خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، ہر کسی کی مدد کرنے کی، ہر کسی کا خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے اور اس کو نیچا دکھانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اسلام ان ساری چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے رشتہ داروں اور دوستوں میں سے بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمہ داری کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کسی مصیبت کا شکار ہو تو اس کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے اور مسکرا کر ملنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو پسند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی اور بندوں کے کام آنے پر بہت اجر و ثواب ملنے کی خبر دی۔ یعنی جتنے ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے تو بے شک اللہ پاک ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کی ضرور مدد کریں۔ آپ کلاس میں اگر کسی کو آپ کی ہیلپ چاہیے تو آپ ضرور اس کی ہیلپ کریں۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔